الحمد لله رب العالمين والعاقبة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزم حضرت علامہ مولانا قاری خضر حیات صاحب زیدہ شرف ہو آپ نو صحابہ کرام دی بات سنا رہے سن اور بندہ ناچیز دے بارے بھی اپنی محبتاں دا اظہار فرما رہے سن اللہ تعالیٰ مینوں انہاں سارے علماء حقہ دے معیار تے پورا اترنے دی توفیق عطا فرمائے اور اب جتنے احباب اور باقی علماء میرے بھائی تشریف فرمانے اللہ سب تے راضی ہو جائے جتنے سنگت والے ہو کون آج دی محفل کرائی ہو
ہاں محمد اعظم سنگھی ہے ساڈا، اللہ تعالیٰ او دے سارے خاندان نو برکات عطا کرے۔ افضل دی والدہ نو اللہ جنت عطا فرمائے، جملہ مرحومین نو اللہ خیر عطا فرمائے۔ چند گزارشات آپ دی خدمت وچ پیش کراں گا۔ ہر چیز دیاں کچھ علامتاں ہوندیاں جنہاں تو وہ چیز پہچانی جاندی۔ تو ان کوئی مثال کریٹ کر رہا، تو ان جٹا نو کوئی بندہ ڈی اے پی کھاد دی بجائے یوریا دے کے تے آکھیا ڈی اے پی آ، تسی آکھنا ہے بھئی یار ایڈے بھی ان پڑھ نہیں، اس آکھنا یہ بھی کھاد ہے، تو اسی آکھاں گے اسی کھاد پر گل ڈی اے پی دی پی ہوندی ہے، وہ نہیں ہوندی اسی کھاد ہی۔ اور ایک اور مثال ایک دینا میں، اسی کسی نہ کیے سن بکرا چاہیے دے، وہ بیڈو تے ہاتھ رکھا کے آکھیا آ بھی حلال ہے، تے اسی آکھاں گے با حلال ہے پر یہ بکرا نہیں۔ اسی آکھیے ایسی لینی ہے 85، تو آکھے 86 بھی منجی ہوندی ہے، تو اسی آکھاں گے با ہوندی ہے، اسی یہ نہیں روڑا پیندے پہ با منجی نہیں پر 85 نہیں۔ عزیزو بندے آندے نے فلانا بھی صحابہ مندہ ہے، فلانا بھی اہل بیت نو مندہ ہے، فلانا بھی مندہ ہے، میں کہا ہون دے جیڑا صحابہ کرام اور اہل بیت دی ایک بندے دا بھی منکر، ایک شخصیت دا بھی منکر ہے، وہ ہر شے ہو سی سنی نہیں۔ بات ہی میرے بچوں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ بھائی ویکھو نا وہ جی مڑے تسی تھوڑا جیا ہاتھ ہوڑا کرو، میں کہ ہاتھ ہی ہوڑا ہے بھائی، اسی لڑ دے کوئی نہیں، اسی لڑ دے ہاتھ ہی ہوڑا ہے، بگاڑ کدی نہیں کدی، ہاتھ ہوڑا ہے بے برائی کدی نہیں انہاں دی کیتی، کدی کوئی جاکھیا نہیں، کدی کوئی بھنڈی نہیں پائی، کدی کوئی لڑائی نہیں کیتی، کدی کسے نال جھگڑے والا ماحول ہی نہیں بنایا۔ اینا کام تے کہن دیو با جڑے اپنے بچے نے انہاں نے 10 لین دیو با اے پتنا ہو جڑا ایک صحابی دا بھی منکر ہے وہ سنی نہیں۔ وہ آندہ جی وہ وزیر اعظم ہے تو میں کیسی مان لینا، وہ صدر ہے میں ہو سکتا ہے، وہ جی جج جیسے آکھنا ہے ہو سکتا ہے، ایک صحابی نہیں مندہ ان سنی ہے، اے نہیں ہو سکتا۔ سنی او سونا ہے جس رسول اللہ دے سارے صحابہ دا غلام ہونا، کیونکہ سنی اعتقاد دے اندر مثلا عقیدہ اہل سنت دی بہت معتبر کتاب ہے عقیدہ تحاویہ۔ عقیدہ تحاویہ سعودی عرب میں بھی مدارس سے پڑھائی جاندی، عقیدہ تحاویہ مصر میں بھی پڑھائی جاندی، عقیدہ تحاویہ پاکستان میں بھی پڑھائی جاندی، عقیدہ تحاویہ انڈیا میں بھی پڑھائی جاندی۔ امام طحاوی دی وہ مرکت الآراء کتاب عقائد وچ اس دی حجیت دا عالم ہے کہ شافی، مالکی، حنبلی، حنفی تمام مقاطع فکر دے علماء اس نو پڑھ دے پڑھا دیں اور دے اتے مہر ثبت کر دیں کہ کتاب ہے۔ اس کتاب دے اندر امام طحاوی فرما دیں کہ صحابہ کا ذکر جب بھی سنی کرے لا نذکرہم الا بخیر، ہم صحابہ کا ذکر جب بھی کرتے ہیں خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ خیر تو علاوہ ذکر صحابہ دا کر ہی نہیں سکتا جڑا سنی ہوئے، یہ عقیدہ ہے۔ آپ نے سمجھ آگا میرے سجنوں؟ تو جو بندہ ایک صحابی دا ذکر بھی
ہلکے الفاظ نال کرے، تروڑ مروڑ کے کرے، مریداں تو ڈردیاں بغض زہر نہ کرے، ایویں بس نہ ہاں تے نہ وہ سمجھ لیا کرو مریض صحابہ دا ذکر جدو بھی سنی کرے محبت نال کرے، آل نبی دا ذکر کرے تو محبت نال کرے۔ بندیاں دن جی وہ بھی ہاتھ بان کے نماز پڑھ دیں، حنفی نے آندے نسی اہل سنتاں، میں کہ مولا علی آندے نہیں، آخر نہیں اگے تے کوئی نہ آندے۔ ہون ایک مولوی انہاں دا بھی آکھن لگ پئے، میں کہ یاد رکھو جو مولا علی سرکار دا منکر ہوئے نا وہ بھی سب کو جو ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی ہون واسطے لازم ہے کہ مولا علی دا بھی غلام ہوئے، ابو بکر صدیق دا بھی غلام ہوئے۔ آپ نے مسئلہ سمجھ چاہ گیا؟ یہ ہے اعتقاد اہل السنہ، اور یہ ہوندہ نہیں 1400 سال تو، یعنی 1400 سال لنگ گئے حضور دے زمانے تو لے کے ہن تائیں ہر دور دے مسلمان صحابہ دی بھلائی چاہتے رہے۔ ایک جملہ سن لو تسی، فقیر دا ایک جملہ سن لو، جتنے بندے بیٹھے ہو سیانے گل سمجھ لیں۔ نبی 1.25 لاکھ گزرے، قابل ذکر امتاں 70 نے، یعنی بڑیاں امتاں جڑیاں جمعیت گزریاں قابل ذکر نے وہ 70 نے۔ سارے نبیاں دی امت ہے، کسے نبی دی امت نے سوال کرو، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت نے سوال کرو کہ حضرت عیسیٰ دی امت سب تو چنگے بندے کون سن، وہ کہن گے حضرت عیسیٰ دے صحابی حواری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت یہود تے سوال کرو کہ سب تو بہترین لوگ کون سن، تو یہودی کہن گے جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے صحابی سن، انہاں دے ساتھی سن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت تے سوال کرو سب تو بہترین لوگ امت حضرت سلیمان اچ کون سن، تو آکھن گے جو انہاں دے نال دے آئے، جڑے انہاں دے نال دے سن۔ اس طرح جتنے امتاں گزریاں انہاں تے سوال کرو تو وہی جواب دین گے جڑے انہاں دے نال آئے او بے مثل آئے، پچھلے انہاں ورگے نہ جڑے انہاں دے نال آئے او کمال والے آئے۔ تو بھائی قاعدہ رسول اللہ سرکار تے کلیہ ایتھے آ کے بھی ہوئی ہے، میرے محبوب دی امت صبح قیامت تائیں جڑے سب تو اونچی شان والے آئے وہ آئے جڑے حضور دے نال آئے۔ تسی کہہ سکتے ہو خطابت کیتی ہے، میں کہ نہیں، یہ تسی گل بنائی ہے، میں کہ نہیں گل نہیں بنائی، یہ دے اتے اللہ دا قرآن شاہد ہے، اللہ دا قرآن شاہد ہے۔ ایک کمڑا نے ایک بچو سے آنا، ہاں جی تھوڑا نا محبت ہے ساتھ ساتھ قربان ہے تو بسم اللہ۔ جس بندے نے انسان دی قدر نہیں نہ کیتی تو دے نال محبت نہیں کیتی، وہ فقیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھو کدی وہ بندہ درویش نہیں جدی دل وچ انسان دی قدر، وہ پاویں سکھ کیوں نہ ہوئے جڑا تواڈے کول آ جائے، وہ تواڈے اخلاق تو متاثر ہو کے حضور دا غلام ہو جائے تاں صوفی ہو۔ ہاں تے کوئی نہ گل ہوئی نہ بس صرف 4 مرید ہوں جنہ دے نا ایک اشتہار تے پورے آ جاندے ہو، تو پیر اس گل چ رہے بندیاں نال سلام آنجی کر کے دوجی مخلوق نے پڑھا ہو جائے۔ میں کہ اس پیر صاحب نو کی انہاں کہ نہ دے خدا کو 12 مرید ہو گئے،
میں کہا اچھا تاں ایڈی آکڑے انہوں نے کہا ہاں جی تاں آکڑ گئے میں کہا اگے تو ڈلے جائی آیا ہوں مریدیں ہی مایا لائیے کوئی سمجھ آئی کوئی تو بھائی درویش کامل ہوئے ایک جملہ سماعت کرو حضور فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ جیڑا جتنا نیواں ہوندا جائے اللہ انہوں اتنا اونچیاں کردا جائے بھائی جے اونچیاں ہونی تے نیواں رویا کر تے جیڑا ہووے اونچا نا وہ نیواں بھی بیٹھا ہوئے تے اونچا ہی ہوئے جی میں پیراں وچ مایا ہوندی ہے نا ایویں جنہ کول خدا کلے ہون انہاں دے چ بھی ہوندی ہے جنہ کول کو چار آنے ہون انہاں دے چ بھی مائی آ جاندی ہے مرید ہو جان پیر دے یا کوئی زمین زیادہ ہو جائے یا دولت زیادہ ہو جائے یا کوئی پڑھ زیادہ جائے تو وہ مردو جہاں تو ذرا اپنے آپ تھوڑا جہا اٹھا کر لیندا ہے بیا دو جی خاکی مخلوق ہے تے اسی ذرا نوری ہیں مجھے سمجھ آئیے کہ کوئی نہ کہے تو یہ اچھے انسان دیاں کوالٹیاں نہیں ہوندیاں ہاں جی میں عرض کرتا اگر آپ کی سمجھ بات آ گئی تو توجہ فرما لو ایک چودھری صاحب پیر صاحب دی مرید ہوئے پیراں مڑ تے عام بندے بیٹھے ہوندے نے اوتھے ہی انہوں بھی بایا اوتھے بہ جا جویں دوجے بیٹھے اوتھے کیڑے چودھری کیڑے او دل وچ گل آئی میں بڑا بندہ مینوں انہاں میرے کمیاں نال پیراں با چھڈیا یہ کی کیتا ہی خیر وہ فقیر ہوندا ہی وہ جڑا دل دی جانے نام فقیر ہوندا باو جڑا دل دی رمد نو جانے ہو انہاں فرمایا اچھا وہ اگاں ہویا جلے ان دی واری آئی سرکار ساڈے گھر آؤ اساں دعوت پکین سرکار فرمایا آ جانے پر شرطاں دو نے سکھیا کی فرمایا بانا اپنی مرضی نال جتھے ساڈا دل کیتا تے کھانا وہ جڑا ساڈا دل کیتا تیرے گھر آ جانا اس بڑے دل ہی سب لیا جتھے بھی مرشداں بانا ہویا میرا سارا گھر ہی سونا تے میں جتنے کھانے ساڈے کلچر وچ نے سارے پکا چھڑ سان جو دل ہوئے فش کھان دیسی مرغا کھان بکرا کھان جڑا دل نے سارے رکھ چھڑاں گے پیر صاحب جو آنا اس آخیا جی بسم اللہ منظور ہے اس مڑا بیل نہیں دسیا جی میں آزم دسیا ساڈے گھر پیراں ہونا ہے آویا وہ سارے گھر بھریا پیا بندے بیٹھے پیر صاحب آئے تے جتھے بندیاں جتیاں لائی ہیں اوتھے بہ گئے ہن اس وعدہ کیتا ہے آکھ تا سکدا نہ واگاں پو انہاں کھانا انج مڑ اوتھے ہی رکھیا تو سرکار جیب وچ روٹی کڈی تے کھان لگ کھانا کھاتا ہے دعا کیتی پیر صاحب گھر ٹر گئے درویش وہ بندہ پیچھو مڑ انہاں کول حاضر ہویا تے عرض کردا ہے بھائی سرکار میرے نال ناراض تے نو فرمایا نہیں ناراض کوئی نہیں عرض کردا ہے سرکار مڑ تسی کیویں بیٹھے ہو تے کی کھادا جی آپ نے فرمایا صرف مینوں انی گل سمجھا جتیاں والی جگہ تے میں بیٹھا تسی اگاں اندر کلینا تے بیٹھے آؤ پیر کون آ اس آخیا جی پیر تے تسی آؤ آپ نے فرمایا مڑ تسی کلین تے آؤ پیر تسی ہو جاندے ہو اس لیے انہوں سمجھ چاہیے بہچی تھان چ مان نال بھی اسی مرید ہی رہے ہیں تے اے نیویں تھان تے بیٹھیاں بھی رہ پیر ہی نے حقیقت بدلی کوئی نہیں حقیقت بدلی میں مثال کو دینا میں عام جہا سوٹ پایا کسی مرید ہی دیتا ہے پا لو میں ٹھیک تے میں اتھے بارہ تے کوئی بوسکی والا اتھے چباؤ پیر اس ہو جانا اس تقریر کر لینی نہیں بھائی تقریر میں ہی کرنی کپڑیاں نہیں کرنی کپڑیاں نال بندے دی حیثیت نہیں بدلتی پیسہ کنجراں کول بھی بڑا ہے یہ بھی حیثیت نہیں بدلتی حیثیت دا
جیڑا ہے نا تعین وہ بندے دا رویہ کردا ہے اور دا اخلاق کردا ہے اور دا علم کردا ہے کہ بندہ کتنا بڑا ہے، نہ کہ وہ دا لباس اور نہ ہی وہ دے بینک وچ پے پیسے۔ سو ساتھیو رضیدو، میرے نبی سرکار آپ ہمیشہ عاجزی دا درس دیتے ہیں، بندے نو عاجز رہنا چاہیے۔ پھر عرض کر رہے ہیں، دوبارہ اس جگہ تے آ گئے ہیں جی تو گل شروع کی کہ اگر کوئی بندہ بڑا آدمی ہے تو اسی وہ دی بڑائی دا انکار نہیں کر رہے، وہ بڑا آدمی ہے، سب تو پوچھیندہ پہ سننی ہے تو اسی آکھاں گے اہل السنہ میں جو داخل ہون گے جڑے حضور دی آل اور حضور دے اصحاب دے غلام ہون گے۔ تو میں یا نہ پترا ہو اور تے تواڈے کول شے ہے کوئی نہ نماز پوری، نہ روزہ پورا، نہ حج پورا، ایک گل تے رکھ لو بس سنی پورے ہیں، ایک گل تے پکا چھڑیے وہ اور ساڈے کول کوئی نہیں، وہ سنی اسی بھی پورے ہے، پکے ٹھکے، ترڑا بندہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ کوئی سمجھ آئیے؟ کوئی نہ دوغلا جیا سنی پکا ہونا چاہیے، باہمیں کلین شیو ہوئے تو باہمیں پینٹ شرٹ اڑاؤ، سنی پکا ہو، وہ جتھے بیٹھا ہوئے بندیاں نے پتا ہوئے اعتقاد اہل السنہ حضور دا غلام ہے، 1400 سالاں تو جڑا بزرگاں دا عقیدہ ہے اجے بھائی سنگی ہو دیتے کھلوتا ہوئے۔ میرے بچوں میرے مسئلے دی سمجھ آگی کہ نا؟ ہر نبی دے صحابہ، ہر نبی دے صحابہ انہاں دی امت اچ فضیلت والے سن، میرے نبی دے صحابہ حضور دی امت اچ فضیلت والے۔ اگر آپ دی توجہ ہوئے تو یہ اتے میں اللہ دے قرآن دی آیت پڑھ سکتا آپ سن مات ہو۔ عزیزہ نے دی وقار میرے اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ نے قرآن پاک جٹاں دی ایک مثال دیتی ہے، کس دی؟ جٹاں دی وائی دی مثال دیتی ہے، جڑی ایسی جٹ فصل کرنے ہیں نا، زمین گڑنے ہیں، کڑک گڑنے ہیں، اللہ قرآن پاک دی مثال دیتی اور ایک باری نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ نے 2 باری دیتی۔ کڑک دی مثال ایک بار اللہ نے صحابہ دے سامنے کڑک نو تشبیہ دیتی، اللہ فرماتے ہیں مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، میرے نبی دے صحابہ دی مثال تورات وچ بھی ہے تے انجیل وچ بھی ہے، کیڑی؟ فرمایا کزرع، جویں کڑک دی کھیتی ہوندی ہے، کڑک دی، فرمایا میرے نبی دے صحابہ دی مثال ہے جویں کڑک دی کھیتی ہوندی ہے، جدوں گڈن والا انہاں نے گڈدا ہے نا وہ پھر اگ دیئے، اخرج شطأہو، وہ دے سٹے نکل ہوندے تے موڑو رتی بھا مار دیئے، فآورہو فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، وہ مڑ سٹے نکل ہوندے تے موڑو جدو بھا مار دیئے نا رتی ہے چیتر نکلدا پیا ہوئے تے وساکھ ہوندا پیا ہوئے، جٹاں اس لے ویکھی ہونی ہے تساں تے میرے تو بھی چنگی، مربے دی یا کلے دی یا 5 کلیاں دا پلاٹ ہوئے تے ہوا وگے تے ساری اتو ہلے، ہاں جی ساری کڑک اتو کٹھی ہلے تے مڑ جٹ جڑا بننے تے کھلوتا ہوندا ہے، اللہ قرآن وچ فرماندے نے یعجب الزراء، او ویکھ کے دل راضی ہو جاندا ہوندا ہے یا جٹا نہیں ہوندا۔ اللہ فرماندا ہے میرے نبی نے 23 سال صحابہ نو پڑھایا ہے،
آج جو وقت آیا ہے کہ صحابہ خود پڑھ کے اس قابل ہو گئے با مسلح تے کھلو کے ہن نماز حضور تو بغیر پڑھ لئی نے. آج جو وقت آیا ہے یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار. محبوب ویک کے راضی ہوندہ پیا تے منکر ویک کے سڑ دینے. توجہ ہے کہ نا؟ کنک چنگی ہو پوے جٹان دی تو مڑ سڑدا تے شریک یہ سجن تے ٹھردے ہی ران دے. بے شکر ہے سجنہ دی کنک چنگی ہوئی ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اے میرے عزیزو میرے دوستو، اللہ فرمایا یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جڑے ایمان والے اور چنگیاں عمل والے نبی دے یار نے انہاں نال اللہ دا وعدہ ہو گیا. کس دا؟ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ساریاں نال بھلائی دا وعدہ ہو گیا. پاجی تھلے بہ جائے جے تہاڈی مہربانی. انہاں نال وعدہ ہو گیا، حسنہ دا وعدہ ہو گیا، بھلائی دا وعدہ ہو گیا. ایک جملہ نوٹ کرو میرا. جڑا قرآن ساڈی مسجد دی الماری ہے جدو حضور دا وصال ہویا ہے کیا انج دا سی؟ انج دا نہیں سی. یہ کوئی کسے آیت یاد سی، کوئی کسے نہیں یاد سی، کوئی کسے جگہ تے لکھیا سی، کوئی کھڈی تے لکھیا سی، کوئی چمڑے تے لکھیا سی، کوئی کسے پہاڑ پتھر تے لکھیا سی. حضور سالت چھوڑ کے فوت ہو وصال فرما گئے. انہوں جمع کیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق. جی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تے جی ابو بکر تے اعتبار نئے تے وہ دے جمع کیتے قرآن تے کہ میں اعتبار ہے کھرے ہونا کی نہ دے کر چھڑیا ہونا. جے قرآن تے اعتبار کرنا ہے نا تے تو انہوں ابو بکر صدیق تے اعتبار کرنا ہے. ایک گل ختم نہیں ہوئی. اللہ قرآن نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. بڑی توجہ نال جملہ سن لینا. ساری تقریر اگا پیچھا بڑی سونا ہے. اے جملے دو دھیان نال سن. اللہ فرمایا نماز پڑھو. قرآن وچ اے نہیں دسیا زور دیاں رکھتاں کہ نہیں تے نہ حضور دسیا. جناب نوٹ کرو میں کیا کہ حضور بھی دسیا جی یہ دسیا ہے. فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی. میں ویکھ لو جی میں پہ پڑھنا اونج پڑھیا گیا. حضور نے بھی کسی حدیث پاک کے چے نہیں آکھیا بزور دیاں 12 رکعتاں جے دیگر دیاں 8 جے فلانیاں اتنیاں جے. یہ حضور کو نہیں دسیا، یہ صحابہ دسیا. تو نہ قرآن وچ اللہ دسیا نہ حدیث وچ حضور فرمایا کہ حج انج کرنی جے. اللہ فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ جمیعہ. حج کرو. یا رسول اللہ کیویں کریے؟ فرمایا خذوا عنی مناسککم، میرے کو سیکھ لو میں تو دسنا کیویں کرنی. دسیا صحابہ نے، صحابہ امت نو دسیا کہ اساں حضور نو انج حج کردیاں ویکھیا، اسی حضور نو انج نماز پڑھدیاں ویکھیا ہے، اسی حضور نو انج ناخن اتاردیاں ویکھیا ہے، اسی حضور نو انی داڑھی رکھدیاں ویکھیا ہے، اسی رسول اللہ نو انج مسکراندیاں ویکھیا ہے، اسی حضور نو انج مسجد چوندیاں ویکھیا ہے، اسی حضور نو انج جاندیاں ویکھیا ہے، اسی حضور نو انج بیٹھ کے کھاندیاں ویکھیا ہے. صحابہ کہندے ہیں اسی حضور نو انج مسکراندیاں ویکھیا ہے، اسی حضور دیاں انج دیاں زلفاں ویکھیاں نے، اسی حضور نو انج پانی پیندیاں ویکھیا ہے، اسی حضور نو مسجد داخل ہون لگیاں اے قدم اندر رکھدیاں ویکھیا ہے، نکلن لگیاں اے قدم باہر رکھدیاں ویکھیا ہے. اسی سرکار مدینہ نو مسواک انج کردیاں ویکھیا ہے، اسی سرکار مدینہ نو مسواک نال پیار کردیاں ویکھیا ہے، اسی سرکار نو نکاح کردیاں ویکھیا ہے، اسی سرکار نو جنازہ پڑھاندیاں ویکھیا ہے، اسی سرکار نو دعاواں پڑھدیاں ویکھیا ہے. پاجی
میں کیڑی تفصیل کراں، الف تو لے کے یہ تک سارا دین وکھایا حضور نے، ویکھیا صحابہ ہے، جس صحابہ تے اعتبار نہیں تے تواڈا دین تے اعتبار کی میں رہ گیا۔ پاجی میری گل سمجھے اے میں تو سمجھانا سی، کتاباں 6 نے سنیاں دی، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، سنن نسائی شریف، جامع ترمذی شریف، سنن ابی داؤد شریف۔ یہ صحاستہ نے تے اے نہیں آندا بے نہ تو علاوہ حدیث دیاں سینکڑوں کتاباں، لیکن انہاں نوں آندے نے صحاستہ۔ انہاں وچوں ساریاں حدیث دیاں کتاباں جڑیاں نا انہاں وچ فقہ پڑھ کے ویکھ لو، توجہ ہے کہ نا؟ سرکار نے دسیا ہے، صحابہ نو صحابہ دسیا ہے سامنے، لو ہن ایک جملہ نوٹ کر لو، اللہ دے تے بندیاں دے وچلے سن حضور نے، ساڈے نال کوئی گل نہیں، اللہ سونے دی میرے نال تواڈے نال کوئی ڈائریکٹ گل، رب تے مخلوق دے وچلے سن حضور نے، حضور تے امت دے وچلے سن صحابہ۔ تو پاجی نہیں گل، جے رب نو پہچاننا جے تے حضور دے وسیلے نال، حضور نو پہچاننا جے تے صحابہ کرام دے وسیلے نال۔ میرے دوستو سمجھ آ گیا؟ لوگ تاریخ چو دین ڈھونڈ دے پھر دے، دین تاریخ دا نام نہیں۔ پھر سمجھ لو، ایک آیت قرآن ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، سنے آج دین مکمل ہو گیا۔ جدو حضور نے آخری حج کی تھی ذوالحج دے مہینے، یہ آیت ادو آئی ہے۔ ذوالحج تو اگے آندا ہے محرم، محرم تو اگے آندا ہے سفر، سفر تو اگے آندا ہے ربیع الاول، یعنی اس آیت دے تے حضور دے وصال دے وچلے سن صرف 2 مہینے، اور علماء فرماندے ہیں کہ اس آیت دے نازل ہون تو بعد کوئی حلت اور حرمت دا حکم نازل نہیں ہویا۔ اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، سنیا اج دین مکمل کر چھڑیا۔ حضور نے فرمایا ہے بھئی میں تو دین 10 چھڑیا ہے، 1.25 لاکھ بندے عرض کیتی ہے جی 10 چھڑیا جے، حضور فرمایا اللہم اشہد، اللہ سنیا گواہ ہو جا، اے من گئے نا میں 10 چھڑیا۔ دین پورا دسی گیا ہے۔ پہ جی مہربانی کر کے جملہ ضائع نہ کرنا، حضور دے وصال تو بعد تاریخ ہے، حضور دے وصال تو پہلا قرآن ہے یا حدیث ہے، یا قرآن ہے تو یا حضور دے وصال تو بعد نہ قرآن ہے تو نہ حدیث ہے، تاریخ ہے۔ تاریخ دے تے قرآن اور حدیث دے وچلے سانے آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ جدو تاریخ تو پہنا دین مکمل ہو گیا، یہ بیچاری جمی پیچھے، تاریخ پیدا ہی پیچھے ہوئی ہے، دین پہنا مکمل ہو گیا تو یہ دے چنا لئیے تے تاں کی جڑے تاریخ شروع ہونے تو پہنا بندے فوت ہو گئے نو دیندار نہیں، تاریخ تے شروع ہی بعد ہے چوئیے۔ اور تاریخ تے قرآن و حدیث فرق کیے، قرآن رب دا کلام ہے، حدیث مصطفیٰ دا کلام ہے، تاریخ بندیاں دیاں گلاں، بندیاں دیاں گلاں چ روڑا ہے، رب تے رب دے رسول دیاں گلاں چ پاجی روڑا کوئی۔ اس واسطے دین تاریخ تو نہیں لئی دا، تاریخ تو سبق لیا کرو، انہوں سمجھ لیا کرو، پڑھ لیا کرو، لیکن یہ ساڈا عقیدہ نہیں۔ تاریخ تے یزید نو بھی امیر المومنین لکھے،
تاریخ کی کہڑی گل کر تاریخ بڑیاں بڑیاں عجیب گلاں نے تاریخ نو اکو معیار نال پڑھیا کرو جیڑی قرآن اور حدیث دے مطابق تاریخ ہے وہ ٹھیک ہے جیڑی وہ دے مطابق نہیں ان پرا سٹا وہ ساڈی ہے ہی نا گل ساری تاریخ بھی دیوار تے مار دے تو تواڈے کوئی عقیدے وچ فرق نہیں ہوتا دین تے تو پہلا مکمل ہو گیا ایک مثال دینا مجھ چوری ہوئی ہے 2019 کیڑے سن وچ چھور جمعہ 2021 پولیس آندی اندے تے مجھ دا پرچہ کٹ کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ ہے پولیس آندی اسی پرچہ اندے تے کٹنا جڑا 2021 جمعہ تے موڑا کو سیانے آکھنا تا ہے بھائی جو اس لئے آئی کوئی نہ جس لئے چوری ہوئی ہے کیوں میں نے ویچ لئی ہوندے پائی جی جدو دین اللہ دا مکمل ہویا ہے اس لئے تاریخ جے جمی کوئی نہ ہے کیوں شو دین ویچ بجائی لے ہوندے ہو کچھ سمجھ آئی کہ کوئی نہ یہ بیچاری کیڑے باغ دی مولی ہے جن بجا کے بخاری اچ بھی تاریخ ہے مسلم شریف اچ بھی تاریخ ہے تاریخ ساریاں کتاباں حدیث بھی ہے تاریخ بھی جو بزرگان سن لکھے سب ملیا انہاں وچ لکھ دیتا ہے اساں کو بکھریاں بکھریاں کر کے پرکھنا ہے سمجھ آئیے کوئی نہیں تو سارے بندے نہیں پرکھ سکتے چھاننے لگ دینے کنک دا بوڑ چالیا بھی ہے ہوندے پہ آ لئی دا انہوں پہلا چھانی دا ہے مڑ پین کری دا ہے مڑ سیانیاں بیبیاں سچجیاں انہوں پین کر دیاں مڑ وچوں روڑ کٹ دیاں ایک جڑیاں کتاباں نا بخاری مسلم جو کچھ بھی کتاباں اے بوڑ کنک دا تے کچھ جیاں نہیں پتا بچوں کیڑا منے کڑنا ہے تے کیڑا رکھنا ہے اے سوچا جیاں پتا ہوندا ہے آ روایت وچ رکھن والی ہے تے آ باہر کڈن والی ہے کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی کھیت ایک چ اگدا ہے پر وچ بگاٹ بھی ہوندا ہے سنجی مینا بھی ہوندا ہے ہن بھی وچے پینا ہی بندے آدھے نا سی تاریخ پڑھیے جی تاریخ پڑھیے میں کہ پتر ایڈا سوکھا نہیں کچھ اجائیں نہیں وہ جو پین کرنا ہوندہ تے کسے سیانے تو پوچھ لکھا میں پین کیویں کر یہ علماء نے جڑے پین کر سکتے تاریخ دا تاریخ دے بول دا پین ہر کوئی نہیں کر سکتا کمڑے کر دن تے وچے روڑ پی چھڑ دے سواد سارا مجا چھڑ یہ علماء اور محققین دا کام ہے دولیاں دا کام نہیں اس تو دسنا کہ تسی آج کلو نیٹ تو تقریراں سن لیندے ساڈے بیلی موبائل ہویا ہر بندے دے ہتھی آ گئے وہ نیٹ تو تقریراں سن کے پریشان نہ ہو بیا کرو آ گل بھی کتاب وچ آ گئی ہے پتر کتاب وچ ہونا کمال نہیں کنک دے بولے چار شے آ جاندی انہاں کو نکھیڑنا تے آپ ہے نا وا صحیح ہے تے آ نہیں صحیح مسئلہ سمجھ آ گیا توجہ ہو گئی ہے آؤ ہن گل لگا ٹوریے امید کرنا جنہ میری گل دھیان نال سنی ہے انہاں نفع ہوئے گا جڑے بھائی دھیان نال نہیں سنی ہو جانے تو انہاں دا کام جانے ساڈا تے کام مڑ دسنا ہی آ نا دس چھڑیا عزیزان من فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرتا واجرا عظیما ادا ترجمہ تے مفہوم سمجھاواں تے انج کہہ کے سمجھا سکنا کہ سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور آزم ہے میں عشق آڑا جیا بندہ ہے محبت آڑا جیا روگی جیا بندہ ہے یہ عشق جنہوں جیسے عمرہ جلاگ جائے یہ وہی جاندہ ہے تو بعد بندے بے وقوف سمجھتے ہیں عشق صرف بیبیاں نہ لندہ ہے بیبیاں نہ عشق ہوندہ ہی کوئی
بیبیاں چو صرف ماں نال عشق ہو سکتا اور جیڑا کدی گھٹیا ہی نہیں ماں مر جائے تو عشق موڑ بھی اڈے ہی رہتا. میری گل دی سجنوں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ماں دنیا چھڑ کے قبر ٹر جائے پتران دا عشق موڑ بھی تازہ رہتا ہے. کیوں؟ عشق تقاضا کردا ہے محبوب ورگا اور کوئی نہ لگے. تے واحد رشتہ ماں دا ہے جن دے ورگا اور کوئی نہیں لگدا باویں ماسیاں جنہ پیار نہیں آتا. ماں ماں ہی ہوندی. اے میرے عزیزو میرے دوستو یاد فرما لو میں عرض کر رہا ہوں سارے یار حضور دے سونے نے بندے آندے نے جی نہیں وچو کچھ نہیں سونے سن لگ دے میں کہے تو اڈی آنکھ بینگی ہے سمجھ آئی کہ میں کہے تو اڈی آنکھ بینگی ہے سونے سارے ہی نہیں. عزیزہ نے میں قربان جاواں میرے حضور دے صحابہ سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیا کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے پر دے پیار دیا کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے پیار بڑیا کیتا یہ کیا شک ہے پیار بڑے کر دے نون پتہ یہ تھی کر دے پہ پیار تے حضور نال اجے بھی جاری ہے قیامت تک جاری رہے گا عاشق پیدا ہوندے رہن گے پر جدو عاشقاں دی لسٹ ویکھی نہ کسے تے پھر سب تو تے صدیق نظر آؤ اے اعظم علی محفل کرائیے خرچہ کیتا تسی کراؤ اے میرا بچہ کرائے سارے خرچہ کردے نے پر آپ رب دے دیتے وچوں خرچہ کر صدیق وچوں خرچہ نہیں کیتا صدیق سارا خرچہ کیتا نہیں سمجھ آئی گل یعنی من پھر تاں ہی تے سارے آندے حضور فرماندے لیاندا کیا جس بھی لیاندا ہے نا مال حضور فرمایا لیاندا کیا صدیق اکبر آئے تے حضور یہ نہیں پوچھیا لیاندا کیا فرمایا پیچھا کی چھڑی توجہ ہے کہ نہ جنہ تھوڑا لیاندا سی تے زیادہ چھڑیا سی انہاں تو پوچھیا لیاندا کیا صدیق آئے نے تے نہیں فرمایا لیاندا کیا فرمایا پیچھا کی چھڑی دیکھو عاشق بھی ایڈے ہی سی انہیں یہ نہیں آکھیا میں کچھ چھڑ آیا تے کچھ لے آیا انہیں فرمایا سونیا پیچھا اللہ تے اللہ دا رسول چھڑیا ہے اور کچھ نہیں چھڑیا جیڑا اپنے گھر دا سارا مال حضور دی ایک بولی تے وار چھڑے تو انہوں کی لگتا ہے حضور دی بیٹی دیاں کھجوراں کھا گیا ہوئے گا بھائی جی بندیاں نو تے پتہ ہی کوئی نہیں شدے کیڑی میں نے سیانے بندے ہوئے گل دس میں سمجھانا واسطے کہنا آدم علی اتھے لنگر بار منڈیا جی تے ونڈنا جی اچھا ونڈنا نے یا ونڈن گے یا اور کو بندہ ونڈ تسی ڈیرے ٹور جاؤ تے تانوں کو بندہ دسے بے شاری لینے چ لگے ہے جتھے لنگر پہ ونڈیندا تو دو ترے راولے جے چھوڑ ہے انہوں نے ماریا بھی نے دو شاپر بھی لے گئے کوئی سمجھ آئیے کوئی تے جو ہی تسی مان لو تے شاباں جو تو آڈے بھی جی تسی پھر مہینہ کو نہیں سان پکے بندے دسے وہ بھائی آدم کو تے پوچھو اس کی 17 کھانے پکا کے میرے اگے رکھے تے پھر مینوں ہونے لون والے چوڑ لین دی لینے چ لگ کے کیڑی لوڑ آئی کوئی سمجھ آئی گا نہیں تے تسی آکھو نہیں سان پکے بندے دسے جی بندہ نہ ایویں بندہ نہ اس کسے گل میں اے انہاں نے بیان نہ اپایا جڑا عرب دا کروڑ پتی تاجر ہے جن نے سارا مال حضور تو قربان کر چھڑیا ہے موڑنے کو آکے کھجوراں نہ دیندے تے جڑا من لے شاباں جو دے بھی
کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ مڑ بندہ آخر نہیں جی سان پکے بندے دسے وہ کھجوراں نہ سیدہ زہرا پاک دیاں دین دے اب بھائی دین والے نے ایک پاسے ران دے میں تے انہاں تو حیران ہونا جڑے آندے نے وہ منگن جاندے ہے تے ڈیندا نہ آیا وہ منگیا تے اسی کدی نہیں کوئی مائی دا لال انگل کھڑی کرے کہ سید نے خطیب نے تے آندے نے تے سان آندے نے بھائی نے پیسے دیو تے اسی تاں آندے اسی آندے بندے کی آکھن گے سید نے تے مڑ منگدے نے تسی سیدہ زہرا پاک دے بارے کی خیال رکھ عقیدہ رکھ دے کہ وہ لوگوں کو منگدے ہون گے جنہاں نو کائنات دا وارث رب بنایا ہوئے انہاں کسے تو کی منگنا سجن سمجھ آئیے کہ نہ آئی میرے عزیزوں میرے دوستوں ساری دنیا پیار کر دیئے تھکتے نہ ہو گئے ساڈا ایویں انج دا حساب ہی ہوندا ہے لگے رہیے نہ لگیے تے ٹھو تھک جانے آسی ہاں جی تسی تھک تے نہ ہو گئے اچھا تھوڑا جہا اور وقت دیا نہیں پھر انج ایویں کوئی دو چار اور گلاں کر لئی بیلی راضی ہو جانی اے عزیزان من میرے حضور سرکار فرمایا سارے صحابہ ہجرت کر جاؤ ذرا پیار ویکھنا محبت ویکھنا سرکار فرمایا ہجرت کر جاؤ تو صدیق اکبر نے اجازت لی کہ سرکار کے حکم دے ہوتے ہیں عمر جا رہے ہیں میں بھی نال ٹر جا عمر ہجرت کرن جا رہے ہیں میں بھی ٹر جا سرکار فرمایا تو نہ جا تین اللہ دے نالوں کوئی چنگا ساتھی دینا ہے وہ آپ فرماندے نے میں سمجھ آ گئی باجے عمر تو ان کو چنگا ہونا ہے وہ پھر سرکار ہی ہونا ہے فرماندے نے میں آگے تیاری کر لی جدو ہجرت دا وقت آیا کئی دن لنگ گئے اس گل نو کئی دن وچوں لنگ گئے میری سرکار آئے صدیق اکبر دا دروازہ کھٹکھٹایا پہلی دستک دے دروازہ کھولیا ابو بکر صدیق نے میری حضور فرماندے نے صدیق انج لگدا ہے جی میں دروازے تے کھلوتا ہویا ہے صدیق اکبر کردے نے سونیا تساں جدو دا فرمایا ہے میں ہجرت کرنی ہے سرکار میں ہر ویلے دروازے تے کھلو کے انتظار پیا کردہ ہونا پتہ نہیں کس ویلے یار آ جائے اسی تے بیران نے ہمیں نکلن لگیا مس کال کرے آجی ہون مرید پیران آن دن بجرا نکلن لگیا سان مس کال کرے آئے اسی موڑا کو باہر نکلا دے یہ توجہ ہے حضرات کی کوئی تے موڑ جے کو جٹ لیٹ ہو جو بھی وے تے اگوان دن با کیس وڑے دے سی کھلوتے ہیں آجے آنو ہی نہیں کرمالے رہے سان باہر کھلا رہے ہیں میں کیا کرمالے نہیں مرید جدو دا سنیا نے ادو دا کھلوتے ہی بوئے گے عزیزان علی وکارتا کھیا نہ کیتا پیارے نبی نل بڑیانے کیتا پیارے نبی نل بڑیانے پر یار غار دیاں کیا باتانے ذرا سنیے اور یاد کیجئے سنیے اور یاد کیجئے میرے حضور چل پہ صدیق اکبر سرکار دے پیچھے ٹر پہ مریداں دا بندہ بھی پیچھے ہی ہے مریداں دا پیچھے ٹر نہیں بندہ تھوڑے دے قدم چلے نہیں سجے ہو گئے تھوڑا دیا قدم اور چلے تھے حضور دے اگے ہو گئے تھوڑا دیا اور چلے تھے کھبے پاسے ہو گئے تھوڑا دیا اور چلے تھے پھر پیچھے آ گئے حضور فرمانے نے صدیق پیارے انج کسے نو تردیاں نہیں ویکھیا انج کیوں چل دے ہو عرض کر دینے سونیاں خطرے دا ویڑا ہے میرے دل اچھ خیال ہوں دے آپ دا دشمن جیڑے پاسوں بھی آوے پہلا ابو بکر دی جان قربان ہو جائے ہائے میں قربان ہوا تاکہ کیتا پیاری نبی بڑے آنے
کیتا پیاری نبی نال بڑیاں نے پر یارے غار دیاں اے میرے عزیزوں میرے ساتھیوں جدو سرکار غار دے قریب پہنچے نے عرض کیتی سونیا تسی ذرا ایتھے رکو میں اندر جانا پہلے صدیق اکبر اندر گئے تے ساری غار نو صاف کیتا اور چادر پھاڑ کے سوراخ بند کر اور پھر عرض کیتی سرکار تسی اندر تشریف لے آؤ جو حضور اندر تشریف لے آئے نا تو ان بسترہ تے لے کے کوئی نہ گئے وہ دیتے مولا علی ستے سن صدیق اکبر پہلے خود لیٹ گئے کوئی توجہ کرے تے تا سمجھے چاہے پائی محبت مرید تے پیر دی ویکھو آقا کملی والے دی تے صدیق دی محبت ویکھو سرکار نے صدیق دی جوڑے نو سرانا بنا لیا چادر ویندے صدیق اکبر دی گود اینج حضور نے اپنا سر رکھیا اینج حضور صدیق اکبر بیٹھے سن اینج حضور نے وچ سر رکھیا تو حضور سو گئے سپ بار ہے سی ایدے ابو جال لیکن میرے عزیزو میرے اللہ نے صدیق نال سودا کیتا ہے صدیق فکر نہ کری آج یار نو غار موزیاں تو بچائے صبح قیامت تک میرا یار مزار موزیاں تو تینوں بچا کے رکھے گا توجہ ہے کہ نا سرکار نے سارے سوراخ بند کیتے ہیں کوئی موزی حضور دے نیڑے نہ آوے حضور کوڑ سما کے فرمایا لے صدیق ان کوئی موزی تیرے نیڑے بھی نہیں آئے حضرات سمجھے جو مسئلہ آیا کہ نہ آیا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے نبی سرکار دا چہرہ ہے صدیق اکبر دیاں نظرانے سلطان باو رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا تو فرماندے نے اے تن میرا جے چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا لوں دے مڈ لکھی لکھ چشمہ تے میں ایک کھولا کے کجا صبر نہ آوے تے میں اور کسے ول بچا ایک دیدار مرشد دا باہو تے سانو لکھ کروڑا لوبی ساتھیوں سارے سنگی بندہ فقیر دی طرفوں عرض ہے کہ بھئی سارے سنگی مسجد وچ آیا کرو اور مسجد نو آباد کرو بڑی سونی تسا مسجد ماشاءاللہ سجائی بنائی ہے بڑی سیلنگ ٹائل تے بڑا خوبصورت ماحول آپ نے بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ تو مسجداں نریاں ٹیلاں تے کلیناں نال آباد نہیں ہوندیاں بندیاں دے آن نال آباد ہوندیاں گھر بڑا سونا بھی ہوئے تو وچ وسدا کوئی نہ ہوئے تو پھر وہ مکین تو بغیر تے مکان نہیں نہ سجدے
تو پھر میں مسجد آیا کروں. اللہ آپ سب دانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ سونے سب سنگیاں دی حاضری قبول کرو. بیماراں نو صحت عطا کر, بھوکیاں نو رزق عطا کر, بے اولاد نو اولاد عطا کر, تنگ دستاں دی تنگ. جتنے سجن یار بیلی سنگی آئے نے ساریاں دی حاضری قبول کرو. فوض امری اللہ ان اللہ وسیع. آدم علی دے گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ مال جان برکت تا سنگی ساڈے افضل دی والدہ صاحبہ یا مولا دنیا تو رحلت فرما گئے انہاں جنت عطا. اور بھی جنہاں دے ماں باپ فوت ہوئے سب نو جنت عطا. ہر بیمار نو صحت عطا کر, ہر بھوکے نو رزق عطا کر. آدم علی دے بچیاں نو, دے بھتیجیاں نو, سارے رشتہ داراں نو ترقیاں عطا کر. صلی اللہ علیہ وسلم.